ڈاکٹر صاحب آج کل سوشل میڈیا پر لیبر کی سیلری کے حوالے سے بہت آواز اٹھائی جا رہی ہے، جس میں پی پی ایس بھی سر فہرست ہے۔ اس حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک ورکر کا فلاح کی پرفارمنس میں کیا کردار ہوتا ہے اور ورکر کی سیلری کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو کنٹرول فارمز ہیں، انوائرمنٹل کنٹرول فارم، یہ فارمنگ کی وہ قسم ہے جس میں مالک غیر حاضر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فارم پہ مالک فیصلہ کرتا ہے لیکن خود کام نہیں کرتا، نہ وہ فیڈ ڈالتا ہے، نہ وہ چوزا وصول کرتا ہے، نہ وہ ویکسین پلاتا ہے، نہ وہ پانی تبدیل کرتا ہے، نہ میڈیسن دیتا ہے، اور نہ ہی وہ آخری دن میں کیچنگ کر کے سیل کرتا ہے۔ تو یہ غیر حاضر فارمنگ ہے جس میں وہ ایک انویسٹمنٹ کرتا ہے اور فیصلہ سازی کرتا ہے کہ چوزا کب ڈالنا ہے، فیڈ کون سی لینی ہے، اور فیڈ کب منگوانی ہے، میڈیسن کس کے مشورے سے کتنی لینی۔ وہاں پہ جو سارے کا سارا کردار ہے وہ سپروائزر کا ہے، جو کہ فارم مینیجر ہے، اور لیبر ورکرز کا ہے، جو فارمر اور سپروائزر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، عمل درآمد کرتا ہے۔ اب دو بندے اہم ہو گئے، ایک سپروائزر اور ایک ان کے نیچے کام کرنے والے ورکر۔ اصل یہ وہ لوگ ہیں جو فارم پہ عملی طور پہ کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز جو آپ کے کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو چوزے کی صحت کے متعلق مشورہ دیتے ہیں۔ کنسلٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا۔ وہ آپ کو مشورہ دے کے چلے جاتے ہیں، اس مشورے پہ عمل درآمد سپروائزر نے ورکر یا لیبر کے ذریعے کرنا ہے۔ تو لیبر کنٹرول فارم کی انڈسٹری میں، فارمنگ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیبر کو اگر آپ اچھا ٹرین کریں گے، سب سے پہلے اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ فارمنگ کو سمجھے۔ دو چیزیں ہوتے ہیں کہ آپ اس کو تربیت دیں، اس کو ٹریننگ دیں، پھر اس سے آپ کام لیں۔ فی زمانہ اچھی کارکردگی لینے کے لیے اچھا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ چوزے کو اچھا ماحول دیتے ہیں، وہ اپنا جینیٹک پوٹینشل استعمال کرتے ہوئے اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، اسی طرح آپ فارم کے جو ورکرز ہیں، جو لیبرز ہیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اچھا ماحول دیں، ان کو کام سکھائیں، ان کے کام کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ ان کو تنخواہ دیں۔ کوئی تنخواہ کم نہیں ہوتی، کوئی تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی۔ تنخواہ کا لفظ جو ہے وہ انگلش میں کمپنسیشن ہوتا ہے، معاوضہ ہوتا ہے۔ یہ کمپنسیشن ہے، یہ معاوضہ ہے۔ جس قسم کی کارکردگی ہو اس قسم کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ میری یہ سجیشن ہے کہ ایک فارم پہ سب ورکر کی ایک جیسی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ورکر اچھا کام کرتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو، جو تھوڑا کرتا ہے اس کی تھوڑی ہو، تاکہ وہ اچھا کام کرنے والے کی تنخواہ کے اضافہ کو دیکھ کے اپنی کارکردگی کو بڑھائے۔ اس ورکر کو پتا ہو کہ میری پرفارمنس جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے، میں اچھی پرفارمنس کروں گا تو مجھے اچھی تنخواہ ملے گی۔ نمبر 1، تنخواہ معاوضہ ہے اس کے کام کا کہ وہ فارم میں ان پٹ کیا کرتا ہے۔ پھر آپ نے ورکر کو ماحول دینا ہے کام کرنے کا، جس میں 12 گھنٹے آپ کا ورکر ہاؤس کے اندر کام کرتا ہے، اس اگلے 12 گھنٹے میں اس نے کھانا بھی ہوتا ہے، اس نے سونا بھی ہوتا ہے، اس نے اپنے زندگی کے معمولات بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے سونے کی جگہ آپ اچھی رکھیں گے، ان کے لیے کھانا آپ وقت پہ دیں گے، جو بھی آپ کے میس کا مینیو ہے یہ مل کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ انسانی بنیادوں پہ فارمر انتہائی الحمدللہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تب وہ 2-2.5 کروڑ سے منیمم کام شروع کرتا ہے۔ 1-1.25 کروڑ کا فلاک ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انسانی بنیادوں پہ اپنے فارم پہ کام کرنے والے جو لیبرز ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کی خوراک اچھی ہو، ان کی صحت کا خیال ہو، ان کے بستروں کا خیال ہو، اور فارم کے ایریا کے اندر ان کے کھیل کا بھی ضرور بندوبست ہو، ریکریشن کر لیں، نہ کہ وہ ہر وقت سیلولر فون میں فلمیں دیکھنے میں وقت نہ گزاریں، کیونکہ یہی آپ کے ورکر محنت کر کے تربیت لے کے آگے چل کے آپ کی سپروائزر جو ہیں لائن اس میں انٹر ہوتے ہیں۔
نہ تو سیلری کم ہوتی ہے نہ سیلری زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کا کام کا معاوضہ ہوتا ہے۔ سیلری 10,000 بھی زیادہ ہے، سیلری 25,000 بھی کم ہے۔ پھر اگر آپ ورکر سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں ورکر کی ڈیوٹی کیا ہے، اس نے فارم کے اندر چوزے کو ماحول دینا ہے، اس نے فیڈ ڈالنی ہے جو آگے جا کر ہاتھوں سے اس کو گٹو ڈالنے پڑتے ہیں، اس نے شیڈ کے اندر ریکنگ کرنی ہے، پنجی لگانی ہے، ایک انتہائی مشکل کام ہے، اس نے ایک ایک نپل کو چیک کرنا ہے، اس نے وینٹ کو کھولنا ہے، ہمارے ہاں وینٹ سارے مینول ہیں، اس نے آپ کے ہاؤس کے اندر چوزے کو ہر وقت اٹھا کے رکھنا ہے تاکہ وہ فیڈ پانی پلے، اس کو چلنا پڑتا ہے، اس کو سارے محنت مشقت کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور 12 گھنٹے نان سٹاپ وہ کام کرتا ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد اس نے نیند بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اس کو ایکسٹرا کام کہتے ہیں تو آپ ایکسٹرا کام کے اس کو ایکسٹرا چارجز دے دیں۔ وہ غریب بندہ ہے، اس کی ضروریات آپ پوری کر دیں، وہ آپ کے فلاک میں اپنی محنت سے ان پٹ کرے گا۔ اگر وہ فارم جس کے اندر فیڈ ڈائریکٹلی فیڈ روم کے اندر آ رہی ہے وہاں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ فیڈ تھوڑے فاصلے سے آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو فیڈ ان لوڈنگ جو ہے بیسیکلی فیڈ کمپنیز کی جو ٹرانسپورٹر آ رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کا ورکر فیڈ اتار کے آپ کے سٹور کے اندر اس کو پراپر لگا رہا ہے تو یہ اس کی ایک ایکسٹرا لیبر ہے، آپ اس کا ایکسٹرا پے کر دیں۔ نمبر 2، اگر آپ کیچنگ کا کام اپنی لیبر سے لے رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کیچنگ کا علیحدہ سے پے کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے جو ورکر ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ اپنے پروجیکٹ پر خوش دلی سے کام کرتے ہیں۔ ورکر کا خوش ہو کر کام کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی پولٹری فارم کی کامیابی میں چوزا فیڈ میڈیسن کے بعد سب سے بڑا کردار ورکر کا ہوتا ہے۔ ورکر کے جو اپنی پرابلمز ہیں، سپروائزر کی بات کو نہ ماننا، چونکہ یہ کم تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے، بعض اوقات بالکل غیر تعلیم یافتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی ہم لوگوں پہ ہے۔ ان کی خرابیاں اپنی جگہ پہ، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کام کے دوران۔ کسی حد تک تو کر لیا جاتا ہے چونکہ اتنی لیبر اکٹھی ہوتی نہیں، لیکن چیزوں کو اگر مینج کر لیا جائے، یہ چیزیں سپروائزر نے مینج کرنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپروائزر ورکر سے اچھا کام لیں اور وہ کام کی کوالٹی مالک کو بھی بتائیں تو ڈیفینیٹلی مالک بھی کوشش کرے گا ان کی تنخواہ ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تنخواہ کے لیے کوئی بنیادی فارمولہ نہیں ہے، آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ روزمرہ کی چیزوں کی مہنگائی کتنی ہو چکی ہے، خوراک ہے، کپڑا ہے، صحت دوائی ہے، تو جس لیبر نے وہاں پہ کام کرنا ہے اس کو اتنے پیسے بچ جائیں کہ اس کی فیملی وہاں پہ امن سکون سے رہ سکے، اور وہ جو آپ کا ورکر ہے اگر وہ صحت مند ہے، ذہنی طور پہ مطمئن ہے اور وہ خوش ہے، آپ اس سے بہت اچھا کام لے سکتے ہیں۔ ایک مایوس، پریشان، بیمار ورکر جو ہے وہ آپ کے فلاگ کی کارکردگی میں کوئی ان پٹ نہیں کرتا۔ لہذا ورکر کو اچھا ماحول دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان سے فرائض پورے کرانا، یہ فارمر کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے ساتھ سپروائزر کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنی ٹیم سے اچھا کام کروائے، اور جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس طرح سے ورکر کے جو معاوضہ ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی منڈی کا ریٹ نہیں ہے کہ جی تنخواہ 12 ہو، تنخواہ 11 ہو، تنخواہ تو 6,000 بھی رہی ہے۔ اگر 6 سے 12 13 پہ آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس سے زیادہ بھی مہنگائی اس ملک میں ہوگی، اس حساب سے اگر آپ ورکر کی تنخواہ بڑھائیں گے وہ خوش ہوگا۔ ورکر کا خوش ہونا آپ کے فلاح کی کارکردگی میں اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی اس کے آپ کے فیڈ کی، آپ کے پانی کی کوالٹی اور آپ کے انوائرمنٹ کی کوالٹی۔ اگر آپ اپنے ورکر کو اچھی سیلری دے دیتے ہیں، سال کے اینڈ میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ آپ کا پروفٹ میں ہوگا، لاس میں نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے کم سیلری وہ لیتا ہے، وہ انسکلڈ لیبر ہوتا ہے، اس نے 24 گھنٹے آپ کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو وسائل دیے ہیں،
اور آپ کے وسائل میں ان لوگوں کا رزق پوشیدہ ہے جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اوکے، ڈیولپ کنٹریز میں دیکھا گیا ہے کہ جو لیبر ہوتی ہے جو آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اگر شدید گرمی ہے تو انہیں اے سی جیسی جو سہولت ہے یہ تو عام ملتی ہے۔ یہ مطلب ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہی نہیں ہے نا، وہاں پہ یہ سہولت عام ملتی ہے، کیونکہ اگر لیبر آپ کی ٹھیک طریقے سے آرام نہیں کرے گی، ٹھیک طریقے سے نیند پوری نہیں کرے گی، تو اوبیسلی وہ ٹھیک طریقے سے کام بھی نہیں کرے گی، اس سے کام ہوگا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے پچھلی گرمیوں میں جب ایکسٹریم موسم تھا، اس حوالے سے اس ٹائم پہ پی پی ایس نے اس حوالے سے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں فارمر حضرات سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو آپ کی لیبر ہے انہیں سونے کے لیے اچھا ماحول دیں، انہیں ایئر کنڈیشنر دیں جس میں اچھی طریقے سے نیند پوری کر سکیں، کیونکہ اتنے بڑے یونٹ کے آگے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ روم کولر تو لازمی دینا چاہیے۔ اس پوسٹ پر بہت سے کمنٹس آئے جس میں کئی فارمر حضرات نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم فارم ہی نہ لگا دیں ورکر کے نام پر، انہیں حصہ ہی نہ دے دیں فارم میں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے نا ہماری پولٹری میں۔ آپ نے بات ٹھیک کی ڈیولپ کنٹری کی۔ بات یہ ہے اگر گرمی فارمر کو لگتی ہے، اگر سپروائزر کو لگتی ہے، ڈاکٹر کو لگتی ہے، تو لیبر کو بھی لگتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ آپ اپنے ورکر کو ماحول دے دیں۔ پولٹری فارم میں سب سے بڑا ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے بجلی موجود ہوتی ہے اور وہ آپ کی بجلی چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں اگر ایئر کنڈیشنر لگا دیا جائے، جو ہمارے بڑی اچھی پرفارمنس کے ایئر کنڈیشنر ہوتے ہیں، تو اس سے بجلی کی کاسٹ پہ کوئی مائنر سا فرق پڑتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دونوں چیزوں سے ہے کہ آپ کے ورکر جو ہیں وہ بھی نقصان کر دیتے ہیں اگر ایسی چیزیں انہیں دی جائیں، لیکن اگر کسی کمرے میں ان کو ایئر کنڈیشن انسٹال کر دیا جائے اور ان کے رہنے کا سونے کا اچھا بندوبست کر دیا جائے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو سونے کا اور آرام کرنے کا اچھا ماحول دیں گے، ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ خراب ہو گئے تو وہاں پہ بھی آپ کو ری وزٹ کرنا ہوگا، پھر سوچنا ہوگا خرابی کہاں پہ آئی۔ تو ورکر کو آرام دینا، ان کو سہولت دینا، یہ جو بھی آپ کے کام کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں آپ بینکس میں جاتے ہیں، انہوں نے ایئر کنڈیشن کیوں انسٹال کی، ہیٹر کیوں انسٹال کی، ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، ورنہ لوگ پسینہ پہنچتے رہتے ہیں۔ جس بندے کی نیند پوری نہیں ہوگی، جس بندے کا آرام پورا نہیں ہوگا، آپ کو کام کیسے کر کے دے گا؟ کئی فارم پر تو پنکھے تک نہیں ہوتے۔ جی یہ غلط بات ہے۔ ورکر کے لیے کمرہ علیحدہ ہونا چاہیے، پنکھا بھی ہونا چاہیے، آپ روم کولر تو ضرور لگا کے دیں، اور ایئر کنڈیشنر رہے گی کہ نہ کبھی کوئی کسی کے نام پہ فارم لگا کے دیتا ہے، نہ کبھی کسی نے لگانا ہوتا ہے، نہ ورکر نے مالک بننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی نوازا ہے اتنی نعمتوں سے، تو اس نعمت کا آپ نے شیئر کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زندگی کی معاشی دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئی ہوں، جو آپ کی پروجیکٹ کی کامیابی، کم از کم اتنا تو آپ انہیں ضرور کر دیں۔ ایک انسانی سطح پہ تو آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ماڈرن دور جو ہے، جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کام کرنے والے لوگوں کا آرام، سکون، عزت نفس، ان چیزوں کا آپ کتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ لیٹسٹ کانسیپٹ ہے۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے ورکر کو کوئی سہولت نہیں دینی، یہ ایگریکلچر سے آیا ہے، جو زرعی معاشرے سے آیا ہے، جہاں کام کہ کوئی ٹائم ڈیفائن نہیں ہوتا، اس کی تنخواہ ڈیفائن نہیں ہوتی، اور وہ کام نہیں کرتا۔ آپ ایگریکلچر اور لائف سٹاک میں ورکر کی پرفارمنس دیکھ لیں، کنٹرول فارم میں آپ اس کی پرفارمنس دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان ورکرز کو اگر آپ زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے رکھیں گے، یہ آپ کو اپنی پرفارمنس ڈبل کر کے دکھا سکتے ہیں۔